بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 8 کلاس کے مطالعہ پاکستان کے لیسن نمبر 13 میں چیپٹر نمبر 2 سے آغاز کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک شملہ وفد ہے، لہٰذا اپنی بک کا پیج نمبر 21 نکال لیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیج نمبر 21 پہ آپ کو ہیڈنگ نظر آ گئی ہے شملہ وفد 1906 شملہ ڈپوٹیشن. سب سے پہلے آپ نے اس کی سیمی ہیڈنگ دینی ہے، وجہ اور لائن لکھنی ہے. تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے قیادت. 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا. نیکسٹ سیمی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے مطالبہ. اس وفد میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا. نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی وائسرائے کا رویہ. شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا. لاسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے مسلم رہنماؤں کی سوچ. اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی. اس واقعہ کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی. 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ڈائری میں آپ کا ایکسرسائز کا سوال نمبر 1 کا جواب آپ نے تیار کرنا ہے. تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں سے روشنی ڈالیں. اس سوال کا جواب آپ کو اسی چیپٹر کے صفحہ نمبر 19 پر تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کی ہیڈنگ میں ملے گا. یہاں سے لے کر آپ نے 20 پیج پہ یہاں یہ اینڈ ہوگا، یہاں تک اس کو آپ نے مکمل یاد کرنا ہے. اس سوال کے لیے آپ ہیڈنگس ذہن نشین کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے تحریک علی گڑھ ہیڈنگ دینی ہے اور لائن لکھنی ہے. جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا. مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے. نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے بانی. ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا. نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے تحریک علی گڑھ کے مقاصد، اور یہ تینوں مقاصد آپ لکھیں گے. حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، مسلمانوں نے برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، مسلمانوں نے برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا. تعلیمی خدمات کی ہیڈنگ دیں گے اور تعلیمی خدمات میں لکھیں گے کہ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا. 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گیا. 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا. نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے سیاسی سماجی خدمات. رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی. آپ نے اس رسالے میں 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا، اور جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیح سے کم نہ تھی. پھر اس کے بعد دوسرے پوائنٹ میں سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا. انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں. سر سید احمد خان کے
کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس سے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہاں تک ود اینڈنگ یہ تمام سوال کا جواب ہوگا جو آپ نے یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے لیسن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔